اچھی چیز میں. دماغ والا کون, عقل مند کون, اپنی بدھی کا استعمال کرنے والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس. ارے وہ لوگ عقل مند ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. آپ موت کو یاد کریں گے تو دنیا سے جو محبت ہے نا ذرا کم ہوتی چلی جائے گی, اور آخرت کے لیے آپ تیاری کریں گے. برائی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں اس کی تیاری کرتا ہے, اولئک الاقیاس, یہی لوگ عقل مند ہیں. اس لیے فائدہ اٹھا لیجئے, فائدہ اٹھا لیجئے. یہ مت کہیے گا کاش کہ دوبارہ زندگی مل جاتی, دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. کاش نہ کرنا پڑے, کاش نہ کہنا پڑے, کاش کہ مٹی ہو گیا ہوتا, کاش کہ نیک عمل کر لیا ہوتا. کوئی چیز کام آنے والی نہیں. کالی کوٹری ہوگی, اندھیرا ہوگا, آپ اکیلے ہوں گے. کیا بستر ہے, کیا بچھونا ہے, کہاں سوئے ہوئے ہم, اور کوئی بلب نہیں, کوئی لائٹ نہیں, کوئی پنکھا نہیں, کوئی سورج کی روشنی نہیں. غور تو کیجئے, کبھی آخرت کو یاد کیجئے, یاد کیجئے, تب دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے برائیاں کم ہوتی چلی جائے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, جنازے کو اٹھا کر چلتے ہیں, دل میں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا کل میرا جنازہ اٹھے گا, یہ آ ہی نہیں رہا. نہیں, وہ مرا ہے, کل اس کی باری آ جائے گی, اس کی باری آ جائے گی. نہیں یارو, جنازہ جب اٹھتا ہے تو یہ کیجئے آج اس کا میں اٹھا رہا ہوں, کل میرا لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. تب ہم اور آپ برائی کو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ برائی چھڑے گی کیسے, معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہوگی کیسے. ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے, اخلاقی بگاڑ بہت سارا ہے. کیا بات کروں میں, چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جو بھی وقت ہے اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اخلاقی بگاڑ میں یہ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, پھر اسی طرح ناانصافی ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, دنیا داری ہے, مذاق اڑانا ہے. تو آئیے لیتے ہیں مذاق اڑانا. مذاق کیسے اڑاتے ہیں, ہم اور آپ نے نمبر دے دیا ہے, وہ نمبر والا آ رہا ہے 24 نمبر, 22 نمبر, مسلمان بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہا 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 ہا. کوئی گزرا, ہنس کے مذاق اڑا رہے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, کیسے ہو اور آپ مسلمان. مذاق جائز مذاق کر سکتے, مذاق اڑا نہیں سکتے, بس لفظ کا فرق ہے. جائز مذاق کر سکتے, مذاق اڑا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو بالکل منہ ہاتھ بنا کے رہتے ہیں, منہ بنا کے رہنا ہے, کچھ بھی ہنس نہیں رہے, بول نہیں رہے, اور اس کو تقویٰ کا نام دے رکھا. ارے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, کبھی ہنستا ہی نہیں. غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا, آپ ہنستے بھی ہیں, ہنساتے بھی ہیں, لیکن وہ بھی دائرے میں. ایک حدیث شمائل ترمذی میں ہے, بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. اب بوڑھی عورت تو گھبرا گئی, بھائی عمل کرتے کرتے ہم اور آپ بوڑھے ہو گئے, اسی لیے نا کہ جنت میں چلے جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ گھبرائے نہیں, مذاق ہے اس میں, غور کریں, سمجھے کیا چیز مذاق ہے. بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب بوڑھی ماتا گھبرا گئی, جنت میں نہیں جائے. جب وہ کچھ دور گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, کہا بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی. اس لیے ہمارے بزرگ حضرات نہ گھبرائیں, جوانی جنت میں جانے سے پہلے آ جائے گی. الحمدللہ یہاں ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے بڑے بزرگ ہیں, وہاں بغیر داڑھی کے رہیں گے اور 30 اور 32 سال کے ہوں گے, جوانی لوٹ آئے گی, پھر جوان ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں ہر طریقے کا آرام ان کو ملنے والا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عمل کرتے چلے جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. ایک مذاق اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4998. ایک آدمی آیا اور کہا, یا رسول اللہ احملنی, اللہ کے رسول مجھے ایک سواری دے دیجئے. غور سے سنیے کیا مذاق ہے, سواری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. وما اصنع بولد الناقہ, اللہ کے رسول اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا,
میں سوار ہو کر گھر جاؤں گا, مجھے اونٹ دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اونٹ کا بچہ دوں گا, مذاق کیا ہے اس میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تلد الابل الا النوق, جی جو اونٹ ہے نا وہ تو پہلے بچہ ہی تھا. تو جائز مذاق کر سکتے لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے, مذاق اڑانا غلط ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ عورت بہتر ہو. یہاں الگ سے عورتوں کا تذکرہ اس لیے کیا, کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ عورتوں کے اندر مذاق اڑانے کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے, یہ مادہ اس کے اندر ہے, یہ برائی پائی جاتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا تاکہ یہ برائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے. ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے, عریانیت ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, بے پردگی ہے. کیا سوچا ہم اور آپ نے؟ جی ہمیں اور آپ کو غیرت مند بننا ہے, تب یہ چیز ختم ہوگی. ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو سکھانا پڑے گا, ایسے اسکول میں داخل کرنا ہوگا جہاں لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھتے ہیں, جہاں مخلوط تعلیم ہوگی وہاں نقصان ہوگا. بچپن سے بچیوں کو پردے میں رکھنا ہوگا, گھر سے باہر نکلتے وقت انہیں بتانا ہوگا, ہمیں غیرت مند بننا ہوگا, تب یہ برائی ختم ہو سکتی ہے, اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے. میں کہوں اس برائی کو بڑھاوا دینے میں ہم مردوں کا بھی ہاتھ ہے, اس لیے یہ برائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اس لیے اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے, غیرت لانے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا آدمی کسی طریقے سے مذاق اڑا رہا, ہماری بیوی کی طرف دیکھ رہا, ہماری بیٹی کی طرف دیکھ رہا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میری بیٹی جو گھر سے باہر نکلی کہاں جا رہی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا میری بیٹی کے جو ہاتھ میں موبائل ہے وہ کس نے دیا اور کیوں دیا. ہر چیز سوچنا پڑے گا, یہ بات کس سے کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیوں غور نہیں کرتے. میں کالج کے خلاف نہیں ہوں, اسکول کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے, مطلب سب ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ نقصان ہوتا ہے. بچپن سے یہ بچے لوگ سیکھتے ہیں, وہاں پڑھائی لکھائی کم, آنکھ زیادہ لڑاتے ہیں. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے, غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ ہے عاجز کی رہے یار, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہمارے اندر یہ ضروری ہے کہ غیرت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اسلام کا جو قانون ہے اس پر عمل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روکا تھا, کہا دیور موت ہے, دیور موت ہے. کیا ہمارے گھرانے میں ایسا ہو رہا ہے؟ دیور اور بھابھی کا چکر کیا چل رہا ہے, بھیا کہیں اور ہیں اور بھابھی پر کوئی اور ہاتھ صاف کر رہا ہے. کس نے آپ کو حق دیا ہے جی بھابھی پر ہاتھ صاف کرے, کس نے آپ کو کہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب المسلسل حدیث نمبر 5232, ایاکم والدخول علی النساء, عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا ہے آپ کا کہنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد الموت, دیور موت ہے, موت کا آنا یقینی ہے. اسی طریقے سے اگر دیور کے ساتھ زیادہ ادھر ادھر کچھ ہوا نا تو بہت خطرہ لائق ہے, کہیں وہ مرحلہ نہ جائے جو ہم اور آپ دیکھ ہی رہے. برائیاں عام ہو رہی ہے, وہاں بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. اسی طرح سالی کا اور بہنوئی کا مسئلہ چل رہا ہے, کس نے آپ کو حق دیا بھائی, کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ سالی کے ساتھ مذاق کریں؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ سالی کو ادھر ادھر گھمانے لے جائیں؟ ایک کہنا چاہوں گا, کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے سالی آدھی گھر والی, اب تو سالی پوری گھر والی کے طور پر لوگ استعمال کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. کس نے آپ کو کہا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان؟ سنن ترمذی کتاب الروضہ کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1171, تنہائی میں عورت سے نہ ملو مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو شیطان برائی کی طرف ابھار دے گا. تو غیرت مند بنیے. نا انصافی ہے تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے انصاف کا مادہ لایا جائے, انصاف کے لیے کوشش کرنا ہے, صحیح گواہی دینی ہے, صحیح وکالت کرنی ہے, صحیح فیصلہ سنانا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. دنیا داری ہے چھوڑیے, اب آخرت والے بنیے, تب فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپس میں حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, کینہ ہے, سب کو ختم کیجئے. اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیجئے. چند دن کی زندگی ہے,
ختم ہو جائے گی. حسد کرنے والے ایسے بھی پیدا ہو گئے, اللہ مجھے نہ دے چلے گا, فلاں کو جو دیا ہے نا اس کو ختم کر دے, ایسے میں بھی پائے جاتے ہیں. بھائی اللہ سے دعا کیجئے, اللہ فلاں کو دیا مجھے بھی دے, ایسے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو ختم کر, معاف کیجئے اللہ کے واسطے. کیوں ہمارا آپ نے یہ سوچ لیا ہے اب تیرا چہرہ زندگی پر نہیں دیکھوں گا, تو کیسے معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ بھائی کو معاف کرنا سیکھیے, بہن کو معاف کرنا سیکھیے, رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیے, صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے پر چلیے اور فائدہ ہو سکتا ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کا حل کیا ہے. سب سے اہم چیز خود بدلیے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ بدل جاتے ہیں تو آپ سب سے بڑے مجاہد ہیں. اسی طرح آخرت کا تصور پیدا کیجئے. گارجین حضرات اپنی ذمہ داری نبھائیں. اسی طرح اچھے دوست بنائیے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا جن کے گھر برائی ہے وہ سمجھے, نہیں, سب کو دیکھنا پڑے گا. جہاں جس گھر میں آگ لگی ہے سب کو جا کر بجھانا ہے, ورنہ وہ آگ دھیرے دھیرے ہمارے گھر پہ بھی آ جائے گی. پھر اسی طرح برائی کے جو اڈے ہیں اس کو بند کرنا پڑے گا. شراب کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, جوا کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا. شراب پینے والے کتنے ایسے پیدا ہو گئے, کیا نقصان ہوا دیکھ لیجئے. بیوی تک کو بیچ ڈالا, ارے برائی تک کے لیے آگے آ گئے, نالے میں گٹر میں پڑے ہوئے مل گئے, دماغ ختم ہو جاتا ہے. برائیوں کی جو اصل جڑ ہے نا ماں, شراب پینا ہے. افسوس کی بات ہے یہ چیز معاشرے کے اندر ہے. کیا ہم اور آپ اس کو ختم کریں گے؟ ختم کرنے کی کوشش کیجیے, آگے بڑھیے, تب ہو پائے گا. پھر اسی طرح رشوت لینا ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, کیوں ایسا ہو رہا؟ ہر جگہ رشوت, جی اس کو ختم کرنا پڑے گا. اپنے سے شروع کیجیے, لوگوں کو بتائیے, گاہے بگاہے بتاتے رہیے, اپنا کام ہے پہنچا دینا. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جو غلط باتیں ہیں ہو سکتا ہو وہ میری طرف سے یا پھر شیطان کی طرف سے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.